نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، میں آج آپ کے سامنے واقعہ کربلا کے حقیقی پس منظر کے تحت اپنے بیان نمبر 2 میں حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی بن عروہ کی شہادت مختلف تواریخ کی مدد سے بیان کرتا ہوں۔ ان تواریخ میں حافظ ابن کثیر کی تاریخ البدایہ والنہایہ، ابن جریر کی تاریخ طبری اور دوسری تواریخ شامل۔ میرے دوستو، جب یزید بن معاویہ کو عبداللہ بن مسلم بن شعبہ حضرمئی، عمارہ بن عقبہ اور عمر بن سعد بن ابی وقاص کے خطوط پہنچے کہ نعمان بن بشیر جان بوجھ کر سستی دکھا رہے ہیں، تو یزید بن معاویہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنے تمام مشاہیر اور ایک اپنے غلام جس کا نام سرجون تھا، اس کے مشورے سے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور کوفے کی عمارت کو بصرے کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد کے محتاط کر دیا اور مسلم بن عمرو باہلی کے ذریعے یہ پیغام بھیجایا کہ تم فوراً بصرے سے کوفے کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور کوفے میں داخل ہوتے ہی مسلم بن عقیل کو طلب کرو اور اسے قتل کر دو۔ اگر حسین بن علی کوفے پہنچے تو ان سے میری بیعت طلب کرو، اگر وہ انکار کریں تو ان کو بھی قتل کر دو۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے اپنی بصرے کی عمارت اپنے بھائی عثمان بن زیاد کے محتاط کر کے اپنی فوج کو ساتھ لے کر یہ کوفے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں قادسیہ کے مقام پر اس نے اپنی فوج کو چھوڑا اور 17 اسواروں کو ساتھ لے کر حجازی لباس پہن کر سیاہ عمامے کا ٹھاٹھا باندھ کر یہ حجازی راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان کوفے میں داخل ہو۔ یہ لوگوں کے جس اشراف کی جماعت سے گزرتا ان کو سلام کرتا اور لوگ اس کے سلام کا جواب دیتے اور نعرہ مسرت بلند کرتے اور کہتے، مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ، خوش آمدید اے پسر رسول، خوش آمدید اے پسر رسول۔ وہ تو امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتظر تھے، وہ تو آپ کے چشم برات تھے، ان کو تو آپ کے آنے کا انتظار تھا۔ لیکن یہ جب فریبی اپنی کوفے کی قصر عمارت میں پہنچا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے، تو لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو پہنچے۔ ابن زیاد نے رات گزار کر صبح سویرے کوفے کے تمام مشاہیر، رؤسا اور ہر قبیلے کے سرداروں کو طلب کیا اور ان کے سامنے ایک غضبناک تقریر کی، کہا کہ جو یزید بن معاویہ اور میرا نافرمان ہوگا اس کے لیے میرا چابک ہے اور میری تلوار ہے، اس کو میں قتل کر کے اس کے گھر کے دروازے پر اس کی لاش لٹکا دوں گا۔ اور اس نے یہ کہا کہ تم لوگ مجھے ایک تحریری ضمانت دو کہ تمہارے پاس اور تمہارے قبیلے والے کسی مخالف کو پناہ نہیں دیں گے اور کسی مخالفانہ سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے۔ اگر کسی نے پناہ دے رکھی ہے تو اس کو پیش کرے۔ جو اس ضمانت لکھ کر دے گا اور اس کی پابندی کرے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو نہیں لکھ کر دے گا اس کو قتل کر کے اس کے گھر کے دروازے پر اس کی لاش کو لٹکایا جائے گا اور اس کے متعلقین کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ میرے دوستو، ابن زیاد کے اس ڈرانے دھمکانے سے اہل کوفہ والے گھبرا گئے، تو امام مسلم بن عقیل جو مختار بن ابو عبیدہ صفی کے ہاں رہائش پذیر تھے، وہاں پہ اور زیادہ رہنا مناسب نہ سمجھا
اگرچہ مختار صفقی یہ اہل بیت رسول کا دوست تو تھا، محب اہل بیت تھا، لیکن یہ نعمان بن بشیر جو کوفے کا سابقہ گورنر تھا اس کا یہ داماد بھی تھا، اس لیے وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تو اس ڈر سے کہ لوگوں کو میرا یہاں کے اگر علم ہو گیا تو میرے لیے یہ خطرے سے خالی نہیں ہوگا، تو آپ نے اپنی رہائش تبدیل کر لی اور ایک اہل بیت رسول کے دوست جس کا نام ہانی بن عروہ تھا، رات کے وقت اس کے گھر تشریف لیا۔ ہانی بن عروہ نے آپ کو ایک خاص مکان دیا ہوا تھا اور جہاں پہ مخصوص لوگوں اور معتبر لوگوں کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ میرے دوستو، جب ابن زیاد بصرہ سے روانہ ہوا تو ان کے ساتھ ایک شخص جس کا نام شریک بن اور تھا، یہ بھی ان کے ساتھ بصرہ سے روانہ ہوا۔ شریک بن اور بصرہ کے نامور رئیسوں میں سے ایک تھا اور یہ اہل بیت رسول کا دوست بھی تھا، یہ محب اہل بیت بھی تھا۔ جب یہ کوفہ پہنچا تو اس نے بھی اپنی رہائش ہانی بن عروہ کے ہاں رکھی، یہ بھی ہانی بن عروہ کا مہمان ہے، اور آتے ہی اس کو مسلم بن عقیل کی رہائش کا علم ہوا۔ تھوڑے دنوں کے بعد یہ شریک بن اور بیمار ہو گیا۔ یہ شریک بن اور کوفے کے تمام رؤسا اور ابن زیاد کے نزدیک یہ بڑا مکرم تھا۔ جب ابن زیاد کو اس کی بیماری کا علم ہوا تو اس نے پیغام بھجوایا کہ میں آج شام کو تمہاری بیمار پرسی کے لیے آؤں گا۔ تو شریک بن اور نے امام مسلم بن عقیل کو کہا کہ آج میں تجھے اس ابن زیاد کے قتل کا موقع فراہم کروں گا، اور یہ میرے بیمار پرسی کے لیے آج شام کو آ رہا ہے۔ جب میں پانی مانگوں گا تو آپ اپنے کمرے سے نکل کر تلوار سے اس کو قتل کرو۔ یہ شام کے وقت اپنے ایک غلام کے ساتھ ہانی بن عروہ کے گھر شریک بن اور کی بیمار پرسی کے لیے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شریک بن اور نے پانی مانگا، ہانی بن عروہ کی کنیز نے پانی نہ دیا، پھر اس نے دوسری باری مانگا، پھر تیسری باری مانگا۔ اس پر اس غلام کو شک سا پیدا ہو گیا اور اس نے ابن زیاد کو دھکیل کر باہر نکال لی اور یہ اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کر یہ دربار کی طرف چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد شریک بن اور نے کہا، یا امام، آپ کو کس چیز نے اس مردود کے قتل کرنے سے روکا؟ تو امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے دو باتوں نے روکا۔ ایک تو یہ کہ میں اسے اپنے میزبان ہانی بن عروہ کے گھر میں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو دغا کے ساتھ قتل کرنا مومن کی شان سے بعید ہے۔ اور کچھ اور بھی روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ میں نے ایک آواز سنی، کوئی کہتا تھا، مسلم نہ نکل جہاں تک کہ کاتب تقدیر کا لکھا ہوا اپنے مدت کو پہنچے۔ مسلم نہ نکل جہاں تک کہ کاتب تقدیر کا لکھا ہوا اپنے مدت کو پہنچے۔ تو میرے دوستو، یہ 3 دن کے بعد یہ شریک بن اور بھی فوت ہو گئے، انہوں نے بھی وفات پائی۔ ان کی وفات کے بعد ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کا سراغ لگانا شروع کر دیا۔ اس نے بڑی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوا۔ آخر کار اس نے ایک اپنے غلام جس کا نام موکل تھا، اس کو 3000 درہم دیے۔ موکل جاسوسی کے طور پر اس نے اپنا بیس تبدیل کیا اور بلاد حمص کی طرف سے آنے والوں کی صورت میں یہ کوفے میں وارد ہوا۔ شروع میں تو اس کو بھی ناکامی ہوئی، بالآخر یہ کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچا۔ وہاں پہ یہ نمازیوں کو اتارتا رہا اور دیکھتا رہا۔ وہاں پہ ایک کونے میں اس نے ایک نمازی کو جو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا
اس کو دیکھا اور اس کے ساتھ قریب بیٹھ گیا۔ اس کا نام مسلم بن اوسا تھا، مسلم بن اوسا اسدی تھا۔ جب مسلم بن اوسا نماز سے فارغ ہوئے تو یہ موکل اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں ملک شام کا رہنے والا اور اللہ کے فضل کرم سے میں اہل بیت رسول کا دوست ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ اس خاندان میں سے کوئی ایک بزرگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ میرے پاس 3000 درہم ہیں، میں نے ان کے نظر کرنے ہیں۔ اگر آپ کو ان کا علم ہے، پتہ ہے تو مجھے بتا دو تاکہ میں انہیں یہ 3000 درہم ان کی نظر کر سکوں۔ تو مسلم بن اوسا نے کہا تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہاں بھی تو مسجد میں اور بھی نمازی ہیں، ان سے پوچھو۔ تو اس نے کہا میں آپ کے چہرے پر جو خیر و برکت کے آثار مجھے نظر آ رہے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم بھی اہل بیت رسول کے دوست ہو، تم بھی محب اہل بیت ہو۔ تو یہ مسلم بن اوسا اس کے فریب میں آ گئے، اس کے دھوکے میں آ گئے۔ تو مسلم بن اوسا نے کہا تم نے مجھے خوب پہچانا، میں بھی تیرا بھائی ہوں، میں بھی اہل بیت رسول کا دوست ہوں، اور تیری میں ملاقات مسلم بن عقیل سے کراتا۔ تو یہ اس کو لے کر ہانی بن عروہ کے گھر مسلم بن عقیل سے اس کی ملاقات کروائی۔ یہ وہاں پہنچ کر اس نے نقلی بیعت کی اور 3000 درہم مسلم بن عقیل کو دیے، جو آپ نے ابو ثمامہ ساعدی کو یہ 3000 درہم دیے جس سے ہتھیار خریدے جائیں۔ یہ ظالم، یہ فریبی سارا دن وہاں پہ بیٹھا رہتا، ان کی باتیں سنتا، ہر ایک کو آنا جانا اتارتا رہتا، اور رات کے وقت یہ تمام باتیں ابن زیاد کو بتا دیتا۔ میرے دوستو، ہانی بن عروہ ایک مقتدر شخصیت تھے، یہ اپنے قبیلے مدحج کے سردار تھے، اور انہوں نے ان کے کچھ اس سے پہلے ابن زیاد کے ساتھ کچھ تعلقات بھی تھے، جس سے ان کا ان کے ہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ لیکن جب سے مسلم بن عقیل آپ کے ہاں مہمان ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ نے بیماری کا بہانہ کر کے ان سے ابن زیاد سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ ایک دن محمد بن اشد اور اسما بن خارجہ یہ دونوں دربار میں ابن زیاد سے ملنے گئے۔ ابن زیاد نے انہیں بولا کہ ہانی بن عروہ کے کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہانی تو بیمار ہے۔ اس ظالم نے کہا مجھے علم ہے کہ ہانی بیمار نہیں ہے، وہ اچھا بھلا ہے اور سارا دن اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے۔ جاؤ اس کو بولو میرے ساتھ ملاقات کرے اور اطاعت کرے، اس کو ترک نہیں کرے۔ ملاقات اور اطاعت ضروری ہے۔ یہ وہاں سے چلے اور ہانی بن عروہ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ امیر کہتا ہے کہ آپ اچھے بھلے ہو اور سارا دن اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے رہتے ہو، اس کو کچھ بدگمانی سی ہو گئی ہے، آؤ ہمارے ساتھ چلو تاکہ اس کی بدگمانی دور ہو جائے۔ ہانی بن عروہ اندر تشریف لے گئے اور آپ نے مسلم بن عقیل کو یہ ساری بات بتائی اور کہا کہ میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا۔ اس وقت تک محمد بن اشد اور اسما بن خارجہ کو مسلم بن عقیل کی رہائش کا علم نہیں تھا۔ تو ہانی بن عروہ باہر تشریف لائے اور ان کے ساتھ چل دیے۔ جب آپ دربار پہنچے تو آپ نے ابن زیاد کو سلام کیا۔ ابن زیاد نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، تو اس خلاف توقع پر آپ متعجب ہوئے، دل میں کھٹکا اور خوف محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر یہ کھڑے رہے، اس کے بعد ابن زیاد نے کہا ہانی یہ کیا بات ہے کہ تم نے مسلم بن عقیل کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، اس کو پناہ دی ہوئی ہے، اور یزید بن معاویہ کے خلاف تمہارے گھر میں منصوبے بنائے جاتے ہیں
اور ہتھیار خریدے جاتے۔ تو ہانی بن عروہ نے کہا یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ تو پھر ابن زیاد نے اس اپنے غلام کو بلایا جس کا نام موکل تھا۔ جب موکل ہانی بن عروہ کے سامنے لایا گیا تو ہانی پریشان ہو گئے۔ وہ اب سمجھے کہ یہ ظالم عقیدت اور محبت کے پس پردہ یہ تو جاسوسی کر رہا تھا۔ تو اس وقت ابن زیاد نے کہا ہانی مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر۔ تو ہانی بن عروہ نے کہا خدا کی قسم جس مہمان کو میں نے پناہ دے رکھی ہے میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جب بات تکرار سے بڑھنے لگی تو ابن زیاد کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام مسلم بن عمرو تھا، مسلم بن عمرو بہلی۔ اس نے کہا امیر کا اقبال بلند ہو، اگر مجھے آپ اجازت دو تو میں ہانی سے بات کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ بات کرو۔ وہ ہانی کو تھوڑی دور لے جا کر سمجھانے لگا لیکن ہانی برابر انکار کرتے رہے۔ اس پر ابن زیاد کو غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ ہانی کو میرے پاس لاؤ۔ اس نے ہانی کو حکمانہ لہجے میں کہا ہانی مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرتے ہو یا میں تجھے قتل کر دوں؟ ہانی نے جواب دیا اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میرے قبیلے کی ہزاروں تلواریں تیرے ارد گرد چمکتی ہوئی تجھے نظر آئیں۔ اس سے وہ بزدل خوفزدہ ہو گیا اور غصے ہوا۔ اس نے غصے میں آ کر آپ کے منہ پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ اس سے آپ کے ناک کی اور ابرو کی ہڈی ٹوٹ گئی، خون بہنے لگا، آپ کا لباس خون میں لت پت ہو گیا۔ اتنے میں اسما بن خارجہ اٹھے۔ اس نے ابن زیاد سے کہا اے دھوکے باز، اے فریبی، تیرے حکم پر ہم انہیں ساتھ لائے تھے اور تو نے اس کا منہ توڑ دیا، خون بہا دیا اور قتل کی دھمکی دیتا ہے، اسے چھوڑ دو۔ اس پر ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو بھی مارو۔ تو پھر انہوں نے اس کو بھی مارنا شروع کر دیا، زود و کوب کیا اور دونوں کو پایا زندان کر دیا۔ محمد بن اشد نے کہا جو امیر چاہے وہ ہمیں منظور ہے۔ وہ بزدل نکلا۔ اس کے بعد جب یہ خبر کوفہ میں پھیل گئی کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیے گئے ہیں تو یہ افواہ جب عمرو بن الحاج جو ہانی بن عروہ کا برادر نسبتی بھی تھا اس نے ہزاروں ہتھیار بند شہ سواروں کو اکٹھا کیا اور قلعے کا اس نے محاصرہ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ تم نے ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا ہے، ہم اس کا انتقام لیں۔ تو پھر انتقام انتقام کے نعرے بلند شروع ہو گئے۔ یہ بزدل یہ خوفزدہ ہو گیا، گھبرا گیا۔ اس نے قاضی شریح کو بلایا اور قاضی شریح کو کہا کہ زندان میں ہانی بن عروہ کو دیکھ لو اور بہر آ کر اس کے گھر والوں اور اس کے اہل کنبے والوں کو یہ کہو کہ ہانی زندہ ہے اور کسی مصلحت کے تحت امیر نے اس کو نظر بند کیا۔ جب قاضی شریح زندان میں گئے تو ہانی تو خون میں لت پت تھا۔ ہانی نے قاضی شریح کو بولا کہ میرے اہل عیال کو بولنا، میرے قبیلے والوں کو بولنا اگر 10 آدمی بھی اندر آ جائیں تو اس بزدل سے مجھے چھڑوا لے لیں۔ لیکن قاضی شریح جب ان کی طرف گیا تو ابن زیاد کا ایک جاسوس حر بن بکر اسدی اس کے ساتھ تھا۔ قاضی شریح اس کے ڈر کی وجہ سے اس نے اس کے اہل و عیال کو ہانی بن عروہ کے تمام حالات نہیں بتائے، صرف اتنا بتایا کہ ہانی زندہ ہے اور کسی مصلحت کے تحت امیر نے اس کو نظر بند کیا۔ جب ہانی بن عروہ کے گھر کے اہل و اور اس کے قبیلے والوں نے قاضی شریح کی یہ گواہی سنی تو وہ مطمئن ہو گئے اور وہ سارے اپنے گھروں کو چل گئے۔ جب مسلم بن عقیل کو ہانی کی گرفتاری کا علم ہوا تو مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر سے برآمد ہوئے۔
تو آپ نے تمام متوسلین اور متعلقین کو ندا کی، تو فوراً ہزاروں کی تعداد میں شہ سوار آپ کے ارد گرد جمع ہو۔ ایک روایت کے مطابق یہ تعداد تقریباً 40,000 کے لگ بھگ، تو انہوں نے قلعے کا محاصرہ کر دیا۔ لیکن مسلم بن عقیل نے کسی مصلحت کے تحت ان کو حملے کا حکم نہیں دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ گفتگو کے ذریعے قطع حجت کر لی جائے تاکہ کوئی صلح کی صورتحال پیدا ہو جائے اور مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو۔ وہ تو اس پاک ارادے کے انتظار میں تھے، لیکن دشمن نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا۔ ادھر ابن زیاد نے وہ تمام رؤساء اور تمام مشاہیر اور ہر قبیلے کے جو سرداروں کو اس نے نظر بند کیا ہوا تھا اس کے سامنے ایک غضبناک تقریر کی، اور انہیں کہا کہ یزید بن معاویہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، تمہارے بچوں کو قتل کرے گا، تمہاری جائیدادیں ضبط کر دے گا، تمہیں قتل کرے گا اور تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لے۔ تم قلعے کی دیواروں پر چڑھ کر اپنے اہل و عیال اور اپنے قبیلے والوں کو سمجھاؤ اور ان کو کہو کہ مسلم بن عقیل کی رفاقت چھوڑ کر اپنے گھروں کے چلے۔ تو یہ ہیلا اس ابن زیاد کا کارگر ثابت ہوا۔ وہ ڈر کے مارے قلعے کی دیواروں پر چڑھ گئے اور اپنے اہل و عیال اور قبیلے والوں سے گفتگو کرنے لگے، اور انہیں پرزور کوشش کی کہ وہ مسلم بن عقیل کی رفاقت چھوڑ دیں اور گھروں کو چلے جائیں، کیونکہ یزید بن معاویہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، تمہارے بچے کو قتل کرے گا، تمہاری جائیدادیں اور مکان ضبط کر لے گا، تمہیں قتل کرے گا اور تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنائے گا۔ تو اس ڈر کے مارے مسلم بن عقیل کا لشکر منتشر ہونا لگا، حتیٰ کہ جب آپ نے شام کی نماز مسجد کوفہ میں پڑھائی تو آپ کے پاس صرف 500 آدمی رہ گئے۔ لیکن جب آپ نے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے، تو آپ تنہا رہ گئے اور اس پریشانی میں آپ ادھر ادھر چلنے لگے۔ رات کے اندھیرے میں ایک طرف ایسے ہی جا رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک عورت دیکھی جو اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، جس کا نام توہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہے تھے۔ مسلم بن عقیل نے کہا، اے اللہ کی بندی، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو۔ یہ عورت نیک خصلت تھی، وہ اندر گئے اور برتن میں پانی لے آئے۔ آپ نے بیٹھ کر پانی پیا اور وہ خالی برتن لے جا کر گھر واپس چلی گئے۔ برتن رکھ کر جب واپس آئے تو مسلم بن عقیل ایسے ہی وہاں پہ دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس عورت نے کہا، اے بندہ خدا، آپ نے پانی تو پی لیا ہے، اب اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو مسلم بن عقیل نے اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے دوسری بار بھی بولا، پھر تیسری بار۔ اس پر مسلم بن عقیل نے کہا، اے بندی خدا، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، میں ایک مسافر ہوں اور میں ایک سخت مصیبت میں مبتلا ہوں، کیا مجھے تم اس گھر میں اپنے گھر میں پناہ دے سکتی ہو؟ تو اس عورت نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں۔ بس اتنا ہی سننا تھا اس عورت کو کہ اس نے مسلم بن عقیل کو لے جا کر گھر کے اندر اپنے خاص کمرے میں فرش بچھا دیا، بستر بچھا دیا اور وہاں پہ رہائش دی اور آپ کے لیے کھانا لے آئے۔ لیکن پریشانی کی حالت میں آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ اتنے میں مائتوہا کا وہ آوارہ لڑکا جو شرابی بھی تھا اور لالچی تھا، وہ گھر پہنچ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے اپنی ماں کو ادھر خاص کمرے میں آتے جاتے دیکھا تو اس کو شک ہوا۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، یہ کیا بات، یہ کون ہے؟ پہلے تو مائتوہا نے چھپائے رکھا، پھر اس کو ظاہر کرنا پڑا اور اس کو سخت تاکید کی، خبردار اس راز کا کسی کو علم نہ چلے۔ لیکن وہ لڑکا شرابی، آوارہ اور لالچی تھا۔ اس نے رات بڑی مشکل سے گزاری۔ اتنے میں
ابن زیاد کو پتہ چلا کہ اہل کوفہ والے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، تو اس نے مکہ والوں کو اس نے کوفہ والوں کو یہ اعلان کیا کہ جو مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا اس کے لیے کوئی پناہ نہیں، جو گرفتار کرے گا اور گرفتار کرائے گا اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اور اس نے رئیس الشرط حسین بن نمیر، رئیس الشرط ایک عہدہ جس طرح ہمارے ہاں آج کل آئی جی پولیس کا ہوتا ہے، یہ اس وقت حسین بن نمیر کا عہدہ تھا۔ اس کو حکم دیا کہ تمام کوفے کی ناکہ بندی کر دی جائے، تمام بازاروں اور گلیوں میں اپنے سپاہیوں کو کھڑا کر دیا جائے اور گھر گھر کی تلاشی لی جائے اور مسلم بن عقیل کو میرے پاس پیش کیا جائے۔ تو اتنے میں وہ مائتوہا کا آوارہ شرابی لڑکا اپنے دوست عبد الرحمن کے پاس گیا اور اس نے ساری بات بتا دی۔ یہ عبد الرحمن محمد بن اشت کا بیٹا تھا اور محمد بن اشت اس وقت دربار میں ابن زیاد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ عبد الرحمن دربار میں چلے گئے اور اپنے والد کو ایک جگہ بلا کر ساری بات بتا دی اور محمد بن اشت نے یہ ساری بات ابن زیاد کو بتا دی۔ اس طرح ابن زیاد کو مسلم بن عقیل کی رہائش کا علم ہو۔ تو ابن زیاد نے محمد اشت کو بھیجا اور اس کے ساتھ ایک فوج کا دستہ جس کے اندر 100-150 سپاہی تھے، بھیجا کہ جاؤ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لاؤ۔ یہ سپاہی انہوں نے مائتوہا کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور کچھ سپاہی تلواروں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے یہ داخل ہوئے تو مسلم بن عقیل نے بڑی دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور ان کو باہر بھگا دی۔ پھر دوبارہ انہوں نے بڑا ایک سخت حملہ کیا منصوبے کے تحت اور اس پر مسلم بن عقیل نے ایسی جواں مردی، شجاعت اور دلیری سے ان کا مقابلہ کیا کہ کافی لوگوں کو اس نے زخمی کر دی۔ اتنے میں ایک شخص جس کا نام بکیر بن حمران احمری تھا، اس نے آپ کے چہرے پر وار کیا اور آپ کو ہونٹوں کو زخمی کر دیا اور آپ کے دانت ٹوٹ گئے۔ تو پھر مسلم بن عقیل نے غصے میں آ کر ایسا زبردست حملہ کیا کہ اس کی لاش کے 2 حصے کر دی۔ جب سپاہیوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے خونخوار تلوار اور ضرب حیدری سے بچنے کے لیے وہ دور بھاگ گئے اور مکان کی چھت پر چڑھ کر انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دی اور جلتی ہوئی لکڑیاں آپ کے پاس اوپر پھینکنے شروع کر دی۔ جب مسلم بن عقیل نے ان کی بزدلانہ لڑائی کو دیکھا تو یہ مائتوہا کے گھر سے باہر آئے اور گلی میں لڑنے لگے اور ان کے سپاہیوں کو دور دور تک اس نے بھگا دی۔ اتنے میں محمد بن اشت کی دور سے آواز آئے، اس نے صدا لگائی، آپ کے لیے امان ہے، آپ کے لیے امان ہے۔ لیکن آپ جنگ کرتے رہے اور آپ نے ایک رجس پڑھی جیسا آخری مصرع ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ لیکن محمد بن اشت نے کہا ہم تجھے دھوکہ نہیں دے رہے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، آپ کے لیے پناہ۔ تو وہ اتنے میں مسلم عقیل بھی تھک کے اور زخموں سے چور ہو چکے تھے، انہوں نے مائتوہا کے گھر کے ایک دیوار کی ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے فرمایا دیکھو آپ لوگوں نے مجھے پناہ دی ہے، میں اپنی تلوار اپنے میان میں رکھ لیتا ہوں، اگر تم لوگوں نے مجھے پناہ نہیں دیتی، امان نہ دی ہوتی تو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کبھی نہیں کرنا، اور خیال رکھنا کہ اس امان کا لحاظ رکھنا۔ اتنے میں ایک سواری آئی اور وہ آپ کو لے کر دربار کی طرف چلی گئے۔ محمد بن اشت نے مسلم بن عقیل کو دربار کے دروازے پر بٹھا دیا اور وہ اندر چلا گیا اور اس ظالم سے اجازت لینے کے لیے اندر چلا گیا۔ مسلم بن عقیل نے سامنے دیکھا ایک گھڑے کے اندر ٹھنڈا پانی ہے، آپ نے فرمایا مجھے پانی پلا دو۔ وہاں پہ وہ مسلم بن
عمرو بہلی، اس نے کہا کہ یہاں سے آپ کو ایک بوند بھی پانی کی نہیں ملے۔ تو اس پر ساتھ کھڑے ہوئے عمارہ بن عقبہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ گھر سے پانی کا کٹورا لا۔ یہ عمارہ بن عقبہ ان تینوں لوگوں میں سے تھا جنہوں نے یزید بن معاویہ کی طرف خط لکھے تھے۔ اب انسانیت کے رشتے سے اس نے اس کو پانی پلانے کے لیے حکم دیا۔ جب اس کا غلام پانی لے کر آیا تو آپ نے پانی پینا چاہا تو آپ نے منہ کھولا تو منہ سے خون برسا، تو وہ کٹورے کا پانی لال اور سرخ ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ پانی بھی میرے نصیب میں نہیں ہے، انشاءاللہ میں آگے جا کر حوض کوثر کا پانی پیوں۔ اتنے میں ابن زیاد کا وہ آدمی آ گیا اور آپ کو لے کر اندر چلا گیا۔ آپ نے اندر جا کر ابن زیاد کو سلام نہیں کیا تو سپاہی نے کہا آپ نے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو مسلم بن عقیل نے کہا میں اس کو سلام کیوں کروں، یہ میرا قاتل ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا واقعی میں تیرا قاتل ہوں اور میں تجھے قتل کروں گا۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا تو ٹھیک ہے، مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں ایک وصیت کر لوں۔ آپ نے بھرے تلوار میں ایک نظر دوڑائی، وہاں پہ ایک شخص جس کا نام عمرو بن سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ کا صحابی تھا، اس کا بیٹا عمرو بیٹھا ہوا تھا۔ اسے کہا کہ تو قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہو، آؤ میں تجھے ایک وصیت کروں۔ یوں امیر کا خوشامدی اور چاپلوسی تھا، اس نے آپ کی بات نہیں سنی۔ اس پر ابن زیاد نے کہا آپ بات سن لو۔ یہ پھر مسلم بن عقیل کو ساتھ لے کر تھوڑی دور بیٹھ گیا۔ تو مسلم بن عقیل نے اس کو کہا کہ کوفہ کے اندر فلاں شخص سے میں نے 700 درہم قرضہ لیا ہے، وہ میرا قرضہ ادا کر دینا اور میری لاش کی بے حرمتی نہ ہونے دینا، میری لاش کو دفنا دینا، اور کوئی ایک آدمی بھیج کر میرے تمام حالات حسین بن علی کو، امام پاک کو بتا دینا تاکہ وہ واپس تشریف لے جائے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرے تمام یہ راز ہیں، کسی کو نہیں بتائیں، لیکن اس نے آتے ہی ابن زیاد کو یہ سارے راز بتا دیے۔ جب مسلم بن عقیل آئے تو ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم عقیل، تم کوفہ میں اس لیے آئے تھے کہ یہاں پہ خون ریزی کرنے اور اختلاف بلانے کے لیے آئے؟ تو مسلم بن عقیل نے کہا ہرگز نہیں۔ میں جب کوفہ پہنچا تو کوفہ کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے باپ نے یہاں کے نیک لوگوں کا قتل کیا ہے اور ان کا خون بہایا، اور اسلام کے طور اطواروں کو چھوڑ کر کیسر و کسریٰ کے طور اطوار انہیں اپنا لیے تھے۔ ہم تو اس لیے آئے کہ جو تم نے غلط طور طریقے اپنائے ہوئے اس کی اصلاح کریں، اور ہم عدل انصاف اور تعلیمات قرآن کی تعلیمات دینے کے لیے۔ تو یہ ظالم بولا تمہارا دعویٰ غلط ہے، مجھے پتہ ہے کہ تم مدینے میں شراب پیا کرتے تھے، اس وقت تیرے یہ دعوے کہاں تھے؟ تو مسلم بن عقیل نے کہا میں شراب پیا کر، واللہ اللہ اس کا گواہ ہے، اور تو کذاب ہے، تجھے بھی پتہ ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو کذاب ہے۔ شراب تو وہ پیا کرتا ہے جو مسلمانوں کا ناحق خون پیا کرتا ہے، تیرے جیسا۔ اس پر اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا اللہ مجھے مارے، میں تجھے اس طرح قتل کروں گا جس طرح آج تک اسلام کے اندر کسی کو قتل نہیں کیا۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا بے شک آج تک جس ظلم کی ابتدا اسلام میں نہیں ہوئی اس کی ابتدا تجھ جیسا شخص کرے گا، آپ جتنا چاہے ظلم کر۔ پھر اس نے ایک غلام کو بلایا کہ اس کو محل کی چھت پہ لے کر قتل کر دے۔ تو پھر آپ اس کے ساتھ بڑے پرسکون طریقے سے تکبیر اور استغفار پڑھتے ہوئے، دروشی پڑھتے ہوئے آپ چھت کے اوپر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اتنے میں اس ظالم نے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد
اہل کوفہ والے کے اندر بڑی خوف ہراس پیدا، بڑی دہشت پھیل گئی۔ کوئی آدمی اپنے گھر سے باہر ڈر کے مارے باہر نہیں جاتا تھا، گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے خطرے سے خالی نہ تھا۔ ایک گھر والوں کو دوسرے گھر والوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ یہ وہی جب اس ابن زیاد کو پتہ چلا کہ یہ جو ابن ہانی ہے، اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس کو بازار میں لے جا کر اس کو قتل کر دیے۔ یہ ابن ہانی، یہ ہانی بن عروہ، یہ ایسا تھا جس کی افواہ سنتے ہی تمام کوفے والے، تمام شہ سوار اس کے قلعے کا انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ آج ہانی بن عروہ کی صدا پر کسی نے اس کی آواز نہ سنی، حتیٰ کہ گھر والے بھی نہیں آئے، اور اس کا ایک غلام، ترکی کا غلام تھا جس کا نام رشید تھا، اس نے آپ کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میرے دوستو، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں اپنے دوسرے بیان میں انشاءاللہ مسلم بن عقیل کے 2 ننھے شہزادوں کی شہادت کا دردناک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔